अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब इंक्वायरी कमीशन के हवाले से स्टे करने की कोशिश करेंगे और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने इंक्वायरी कमीशन के ऊपर स्टे लगा दिया है और जो फैसला दिया है वो 5-0 का है। और वो 5-0 से ही आना था, क्योंकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने जिन जजेस को अपने साथ बेंच में रखा था उनमें जस्टिस इजाजुल एहसन साहब थे, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब थे और जस्टिस शाहिद वहीद साहब थे, जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब थे और 5वें चीफ जस्टिस साहब खुद थे। और फैसला जो तहरीर किया गया वो भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की तरफ से तहरीर किया गया। इंक्वायरी कमीशन के हवाले से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का कहना था कि इंक्वायरी कमीशन बनाते हुए हुकूमत ने चीफ जस्टिस साहब से राय नहीं ली। अब चीफ जस्टिस साहब को कौन समझाए और कौन बताए कि ये कमीशन, जिस इंक्वायरी कमीशन एक्ट 2016 के तहत बनाया गया, उस एक्ट के तहत वफाकी हुकूमत को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होती। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने भी यही बात की कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हमें दिखा दें कि कहाँ लिखा हुआ है इंक्वायरी कमीशन एक्ट 2016 में कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की इंक्वायरी कमीशन के हवाले से इजाज़त चाहिए। इंक्वायरी कमीशन के हवाले से जब समाअत हुई तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान उस्मान मंसूर अवान साहब ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब पर इतराज़ लगाया कि आप इस बेंच का हिस्सा ना बने, जिस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि वो इस बेंच से क्यों अलहदा हो जाएं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो ओहदा है वो आइनी ओहदा है, और अगर आप लड़ाई के मूड में हैं अटॉर्नी जनरल साहब तो फिर आप आइंदा तैयारी करके आएँ। चीफ जस्टिस साहब का मजीद कहना था कि हुकूमत हमारे इख्तियारात में कैसे मुदाखलत कर सकती है, लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को कोई ये समझाए कि हुकूमत ने तो अपना आइनी इख्तियार इस्तेमाल किया और जो कमीशन बनाया वो भी इंक्वायरी कमीशन एक्ट 2016 के तहत बनाया। ये एक्ट 2016 में इसी हुकूमत ने, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने कौमी असम्बली में पास करवाया था। तो फिर हुकूमत ने कैसे अपनी आइनी हदूद से तजावुज़ किया या चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के इख्तियारात में मुदाखलत की। असल में मसला ये था कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हों या इमरान खान साहब के सहूलतकार हों, वो सब हैं तो एक ही ना। चाहे वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, जस्टिस इजाजुल एहसन साहब हैं या साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब हैं, उनके जो दोस्त हैं और जो वकील रहे हैं ख्वाजा तारिक रहीम साहब वो हैं। तो इन सब की ही ऑडियो लीक्स थी। चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं तो और जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब हैं, तो इन सब की ऑडियो लीक्स हैं। और सबसे बढ़कर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जो सास साहिबा हैं उनकी भी ऑडियो लीक है। इसके अलावा ख्वाजा तारिक रहीम साहब की मिसिस की चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सास साहिबा के साथ जो ऑडियो लीक है, उस ऑडियो लीक में तो दोनों ख्वातीन चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का बार बार नाम लेती हैं और उमर उमर कहकर मुखातिब करती हैं और साथ में जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का भी नाम लेती हैं और जिस तरह से वो व्हाट्सएप का तस्करा करती हैं और इमोजीज का तस्करा करती हैं, तो ये सारी बातें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं और वो ऑडियो लीक में शामिल हैं। और अब अगर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब इंक्वायरी करते हैं तमाम ऑडियो लीक्स की और इन तमाम अफराद की और इनको बुलाकर पूछते हैं, और आपको पता ही है कि जिन जिन की ऑडियो लीक्स आई हैं उनमें से जब मीडिया ने उनसे रब्ता किया है तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि ये ऑडियो लीक्स हमारी ही हैं। तो फिर अगर इनकी इंक्वायरी जस्टिस काजी फायज ईसा साहब करते हैं और वो तो आपको सच्चे और खरे तरीके से इंक्वायरी करके देंगे और रिजल्ट भी बना के देंगे, रिपोर्ट भी देंगे, तो सबसे बड़ी मुश्किल तो फिर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के लिए, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सास साहिबा के लिए, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के लिए, जस्टिस इजाजुल एहसन साहब के लिए, चौधरी परवेज़ इलाही साहब के लिए, जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब के लिए और चौधरी परवेज़ इलाही साहब के लिए, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के लिए, उनके बेटे नजम साकिब के लिए, ख्वाजा तारिक रहीम साहब के लिए, ख्वाजा तारिक रहीम साहब की मिसिस के लिए और आबिद ज़ुबैरी साहब के लिए पैदा तो हो जाएगी। तो इसी वजह से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने इस इंक्वायरी कमीशन पर स्टे दे दिया, क्योंकि अगर वो इस पर स्टे नहीं देंगे तो फिर उनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा।
اب جو کرش تھا نا عمران خان صاحب کا کرش، جو سب کا کرش ہی کرش تھا، وہ کرش تو کہیں وہ بہت دور نکل گیا. اب تو کرش کی جنگ ہی نہیں رہ گئی، اب تو سروائیول کی جنگ ہے. اور جب تک چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب اسی طرح کے اپنے من مانے فیصلے دیتے رہیں گے، غیر آئینی فیصلے دیتے رہیں گے، اپنے حلف سے روگردانی کرتے رہیں گے، تبھی وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا سروائیول ہو سکتا ہے، ادروائز ان کا سروائیول نہیں ہو سکتا. اسی لیے یہ تینوں ججز حکومت کے بنائے گئے کمیشنز اور انکوائریز کے اوپر سٹے کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سٹے دیتے ہیں. عمران خان صاحب کی بات کر لیتے ہیں، جو آج کل خاصے مشکل میں ہے. پارٹی ان کی ٹوٹ رہی ہے، لوگ ان کو چھوڑ چھوڑ کر جا رہے ہیں، کوئی خاموشی سے پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں، کوئی رو کر پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں، کوئی جیل سے واپس آ کر پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں، اور کہیں لوگ ٹویٹ کر کے ہی پارٹی کو خیر آباد کہہ رہے ہیں. میں نے آپ کو پچھلے ویلاگز میں بھی بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کی پارٹی کو ختم کیا جائے گا. ابھی 9 مئی کا واقعہ بھی نہیں ہوا تھا، تب بھی میں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کے لیے بہت مشکلات پیدا ہو رہی ہیں اور پیدا ہونے والی ہیں. اور پھر جس طرح عمران خان صاحب نے 9 مئی کا بلنڈر کیا، اور میں نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے وہ عمران خان صاحب کی ایک بہت بڑی سازش تھی، اور عمران خان صاحب اس کے اعلی کار تھے، سہولت کار تھے، اور جس کی وجہ سے فوج کی تنصیبات اور املاک کو عمران خان صاحب کے جو ملیٹنٹ گروپس تھے انہوں نے نشانہ بنایا اور ان کو جلایا. میرا خیال ہے کہ ریاست جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو کیسز ہیں وہ آرمی ایکٹ کے تحت ہی چلیں گے. یہ صورتحال نظر آ رہی ہے، اور ابھی تک عمران خان صاحب کے جو لوگ ہیں جنہوں نے آرمی کے املاک اور تنصیبات کو نشانہ بنایا، ان کے حوالے سے 16 لوگ ہیں جن کو ملٹری کورٹس میں پیش کیا جائے گا. ایک وقت تھا کہ عمران خان صاحب کے ارد گرد لوگ سائے کی طرح پھرتے تھے اور عمران خان صاحب ہواؤں میں اڑتے تھے، اور اب یہ صورتحال آ گئی ہے کہ عمران خان صاحب اکیلے ہو گئے ہیں، اور ارد گرد جو ان کے لوگ تھے وہ تمام ان کو یا تو چھوڑ چکے ہیں یا پھر وہ انڈر گراؤنڈ ہو چکے ہیں. اب یا عمران خان صاحب ہیں یا ان کی مسز بشرا بی بی ہیں. کل ایک بہت دلچسپ صورتحال انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ہوئی، جب انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جناح ہاؤس اور عسکری ٹاور حملہ کیس میں عمران خان صاحب کے ضمانتی مچلکوں کے حوالے سے سماعت ہوئی، اور جج صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب کی ضمانت کے حوالے سے ضمانتی مچلکے جو ہیں وہ جمع کروائے جائیں. تو عمران خان کے ایک ضمانتی شہروز نامی ایک شخص سامنے آئے، اور انہوں نے جج صاحب کو بتایا کہ وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے 1 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکے جمع کروانے کو تیار ہیں، اور اسی حوالے سے عمران خان صاحب کی 3 ضمانتوں میں 1 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکے جمع ہونے تھے. جج صاحب نے شہروز نامی شخص سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو شہروز نے بتایا کہ وہ عمران خان صاحب کے گھر کے سویپر ہیں. تو انسداد دہشت گردی عدالت کے جج صاحب نے کہا کہ تم کیسے عمران خان صاحب کے ضمانتی مچلکے جمع کروا سکتے ہو؟ کیا تم ضمانت دیتے ہو کہ عمران خان کل آئیں گے، اور اگر یہ کل نہ آئے تو کیا تم اس کے ذمہ دار ہوگے؟ جج صاحب کی یہ بات سن کے شہروز نے چپ سادھ لی، اور وہ عمران خان صاحب کی گارنٹی دینے سے پیچھے ہٹ گیا. تو یہ صورتحال آ گئی ہے کہ عمران خان صاحب کی ارد گرد جو لوگ ہوا کرتے تھے، دنیا ہوا کرتی تھی، اور عمران خان صاحب عدالتوں میں جتھے لے کے جایا کرتے تھے، ججز ڈرا کرتے تھے، اور اب عمران خان صاحب کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ضمانت دینے کے لیے عمران خان صاحب کے اپنے گھر کے سویپر نے بھی حامی نہیں بھری. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. آگے عمران خان صاحب کے لیے بہت مشکلات پیدا ہونے جا رہی ہیں، اور میں حیران ہوں کہ عمران خان صاحب کو ابھی بھی اندازہ نہیں ہے، حالات کا اندازہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے. اور ابھی بھی عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں، اور میرے ساتھ آئیں اور مذاکرات کریں، اور میں جو اپیل کر رہا ہوں اس کو میری کمزوری نہ سمجھا جائے. ریاست کی عمران خان صاحب کے حوالے سے حکمت عملی مجھے یہ نظر آتی ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو اکیلا کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے عمران خان صاحب کو اکیلا کر دیا ہے. بابر اعوان صاحب بھی سنا ہے کہ باہر چلے گئے ہیں، جو ان کے وکیل تھے اور جو ان کو الٹے سیدھے مشورے دیتے تھے، وہ بھی اب عمران خان صاحب کو چھوڑ چکے ہیں. عمران خان صاحب کے قریبی ساتھی عمران خان صاحب کو چھوڑ چکے ہیں. فواد چودھری صاحب چلے گئے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب جیل میں ہیں،
اور ارد گرد جتنے بھی آس پاس ان کے لوگ تھے وہ تقریباً تمام جا چکے ہیں. مسرت جمشید چیمہ صاحبہ پارٹی چھوڑ گئیں، ملیکہ بخاری چھوڑ گئیں. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے کزن، عمران خان صاحب کے نہایت ہی قریبی ساتھی، آپ کہہ سکتے ہیں رائٹ ہینڈ، سیف اللہ نیازی صاحب بھی پارٹی چھوڑ گئے. اور اب عمران خان صاحب تنہا سے تنہا ہوتے جا رہے ہیں، اور ابھی بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور ابھی بھی وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں. حالات بتاتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یا ایک ہفتے کے بیچ میں عمران خان صاحب کی گرفتاری ہو سکتی ہے، اور حالات ایسے بن رہے ہیں. اور اس کے علاوہ میری یہ رائے ہے کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری سے پہلے نا ایک بڑی گرفتاری ہو سکتی ہے، بڑی اہم گرفتاری ہو سکتی ہے. اور اگر وہ گرفتاری ہو گئی تو وہ عمران خان صاحب کے لیے بہت ہی پریشانی کا باعث بنے گی. اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ گرفتاری عمران خان صاحب کی گرفتاری سے پہلے ہوگی، اور وہ گرفتاری عمران خان صاحب کی مسز بشرا بی بی صاحبہ کی ہو سکتی ہے. میں یہ بات اس بنا پہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب اکیلے ہوتے جا رہے ہیں. عمران خان صاحب کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو سائڈ پر کیا جا رہا ہے، اور وہ خود بھی سائڈ پر ہو رہے ہیں، اور پارٹی کو وہ چھوڑ رہے ہیں. اگر اسی ٹرینڈ کو ہی دیکھیں آپ تو پھر نظر آتا ہے کہ عمران خان صاحب سے پہلے بشرا بی بی کو گرفتار کیا جائے گا، تاکہ عمران خان صاحب مزید تنہا ہو سکیں، اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے گا. ایک اور بات کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ 2-3 دن پہلے یہ جو 25 مئی کو یوم شہدا کے حوالے سے دن منایا گیا، اور جی ایچ کیو میں جو تقریبات ہوئیں وہاں سے ایک تصویر سامنے آئی جو کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی تھی، اور ان کے ساتھ بیٹھے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی تھی. میں ٹویٹر پہ یہ دیکھ رہا تھا کہ کچھ لوگوں نے اس تصویر پر اعتراض کیا کہ موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے اپنے ساتھ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو کیوں بٹھایا. میرا خیال ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں انہوں نے اس وقت عمران خان صاحب کا گند اٹھانے میں، خصوصاً سوشل میڈیا سے ان سب کا گند اٹھانے میں نہایت اہم کردار ادا کیا ہے. یہ میری ایک رائے ہے، اور یہ بھی میری ایک رائے ہے کہ یہ ایک خاموش پیغام دیا گیا ہے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی طرف سے چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کو، کہ جس طرح کچھ عرصہ پہلے چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب نے جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب کو اپنے ساتھ بٹھایا تھا اور کہا تھا کہ یہ میں کسی کو خاموش پیغام دے رہا ہوں. تو یہ ہو سکتا ہے کہ موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو اپنے ساتھ بٹھا کر چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کو خاموش پیغام دیا ہو. تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. منصور احمد قریشی کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. اللہ حافظ.